السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ناخواست کے ساتھ آئے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے السلام علیکم، اور بہت دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر برے وقت سے بچائے۔ امت مسلمہ سے میں آج مخاطب ہوں کہ جرمنی میں بہت بڑا جلوس نکلا ہے 2 ہفتے پہلے ہمبرگ میں، اور وہاں پر لوگوں نے تختیاں لگائی ہوئی تھیں کہ ہمیں خلافت چاہیے جرمنی میں، اور خلافت کا نظام چاہیے یہاں پر۔ حکومتی نظام بھی خلافت کی ہونا چاہیے، شریعت کے اوپر ہونا چاہیے، اور خلافت جو ہے وہ ہمیں بنانے کی اجازت دی جائے۔ یہ بہت بڑا جلوس تھا، اور بہت زیادہ فرقے کے مسلمانوں نے وہاں پر حصہ لیا، اور چونکہ یہ ملک کرسچن ملک ہے جرمنی، اور یہاں پر زیادہ تر کرسچن کی ہی زیادہ سنی جاتی ہے بات، اور یہ تحفظ دیتے ہیں لوگوں کو، ہر مذہب کو آزادی ہے یہاں پر بات کرنے کی اور جلوس نکالنے کی۔ اگر وہ اطلاع پہلے کر دیتے ہیں کہ ہم کوئی جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ، اگر وہ پرامن طریقے سے کریں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ یہ جلوس ہمبرگ میں نکلا 2 ہفتے پہلے، اور لوگوں نے بہت زیادہ اس میں حصہ لیا اور اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن میری امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ کیا ہم لوگ بنا خدا کے خلافت بنا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے خلافت کی خواہش کی، کیا وہ خلیفہ بن گئے؟ اور اس لیے میری درخواست ہے آپ لوگوں کے کہ خلافت ہمارے سروں کے اوپر سایہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم لوگ بے قدر ہیں کہ ہمیں قدر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ محروم ہیں اس سے، اور ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور مسلمان اس وقت سب سے زیادہ مظلوم ہے دنیا میں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے وقت کے امام کو ٹکرا کر، ہم لوگوں نے اپنی جو منمانی ہے وہ تو منا لی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں عرب ملکوں میں اتنا زیادہ طوفان، بارش، اور پھر کھڑکیوں سے ایسے بیڈ، لماریاں، برتن ہوا میں اڑنا، یہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دبئی جیسے ملکوں میں گیا ہوں، وہاں پر لوگ پانی کی بوٹل لیتے تھے، آدھی پی آدھی رستے میں رکھ دی، اور آج وہاں پر صاف پانی لوگوں کو نہیں مل رہا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس طرح دنیا میں جو بھی آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں، پاکستان میں پچھلے دنوں میں اتنا زیادہ طوفانی بارشیں، اور بہت زیادہ نقصان ہوا لوگوں کا، اور بہت ہی، یعنی کہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ ایسا موسم ہمارے پنجاب میں آیا، برف کے اولے کی جو ہے شیلنگ ہوئی، کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح ہمارے ملک میں برف باری ہوگی، اور طوفان، ساتھ ہوائیں، اور پھر ابھی ہمارا پاکستان کا لے لیں کہ وہاں پر ہر چیز ہے، ہمارے ملک میں زمین بہت اچھی ہے، لوگ محنتی ہیں، اور لیکن ان کی قدر نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی حکومت کا، کوئی آرمی کا، کوئی عوام کا، ہر کوئی وہاں پر پریشان ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہمیں مل رہا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے وقت کے امام کو ٹھکرا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور جس کی وجہ سے 74 سے پہلے دیکھ لیں پاکستان کی کیا صورتحال تھی، اور اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ اس لیے میری اپیل ہے امت مسلمہ سے کہ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر آپ لوگ گالیاں دے رہی ہیں، اس لیے دعائیں کریں، روئیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی ناراضگی کی معافی مانگیں، اور وقت کے امام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہماری جو امت مسلمہ ہے ان کو خاص کر کے ایسے امام کی ضرورت ہے جو ہماری عطایت کا ہم اس کی کریں، ہم اس کی عزت کریں، اور اس کی بات کو مانیں، اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اور ہمیں ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو ہمیں اکٹھا کر سکے، تو وہ خلافت کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ٹک ٹاک کے اوپر جو آپ لوگ گالیاں دیتے ہو، اور مختلف قسم کے پراپوگنڈے کر رہے ہو، جس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ چلتی ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے، پھر اچھے برے جو ہوتے ہیں وہ سب پیچھے جاتے ہیں اس میں، اور نقصان کن کا ہوتا ہے؟ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو وہ کیا پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ کتا کی اوقات تو وہی ہے کہ آگ لگی تو کتا روڑی تھے،
یعنی کہ وہ کتے نے اپنی جو ہے وہ دم جا کے اور کسی جگہ پہ ہلانی شروع کر دینی ہے۔ اس لیے ہم لوگ انسان ہیں، ہم میں اور کتوں میں بہت فرق ہے۔ حیوان اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت فرق ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہاں صفائی ہے کہاں خدائی ہے، اور جانور یہ صبر نہیں کر سکتے۔ بہت سارے جانور بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ مطلب اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش رکھتے ہیں، لیکن جانور جانور ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے اپنی جو زبان ہے اس کے اوپر قابو ڈالیں۔ جو لوگ بہت زیادہ گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں نکالنے والا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ مسلمان تب ہی کہلائے گا جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی باتیں مانے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ گالیاں نکالو۔ جب ہم گالی نکالیں گے تو ہم ان کی جو ہے روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ان کے دین کو دنیا میں پھیلا نہیں رہے، ان کو ہم لوگ بند کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور خاکسار کے لیے بھی۔ اور یہ میری ویڈیو کو ایسے جو ہے لائک اور شیئر اور آگے فالو کریں، جیسے ایک جو ہے وہ بجلی جب اس کو سوئچ آن کیا جاتا ہے تو وہ تاروں میں ایسے گھومتی جاتی ہے، ایسے میری جو ویڈیو ہے اس کو وائرل کر دو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاؤں میں، اور امت مسلمہ آپس میں بہت زیادہ اتفاق کی ضرورت ہے آپ کو۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد۔ خالد بٹی کو اجازت دیجیے۔